اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ضاد کی آدھی شکل کے بارے میں۔ یہ ضاد کی پوری شکل ہے اور اس شکل کو کہتے ہیں ضاد کی آدھی شکل۔ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کی آواز ہے ضا۔ ضاد کی آواز ہوتی ہے ضا۔ یہاں دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ ضعیف، بالکل صحیح۔ ضعیف کہتے ہیں کسی بوڑھے آدمی یا عورت کو۔ ضاد، ضا، ضعیف۔ یہاں دیکھیے ضعیف کا لفظ لکھا ہے اور ضاد کی آدھی شکل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب کوئی لفظ لکھا جائے تو آدھی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ضاد کی آدھی شکل اور باقی حرف مل کر لفظ بن رہا ہے ضعیف۔ ضاد، ضا، ضعیف۔ بتائیے ضاد کی آواز کیا ہے؟ ضا، بالکل صحیح۔ آپ نے اس آواز کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم ضاد کی آدھی شکل کو نقطوں پر لکھنا سیکھتے ہیں۔ یہاں اپنی پینسل رکھیے اور آہستہ آہستہ نقطوں کو ملاتے ہوئے پینسل کو اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور پھر نیچے کی طرف، اور یہ ایک پتے کی شکل بن جائے گی اس طرح سے۔ اب لکیر پر ذرا سا بڑھانے کے بعد یہاں پینسل کو روک دیں اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ لگے گا اس طرح۔ یہ بن گئی ضاد کی آدھی شکل اور اس کی آواز ہوتی ہے ضا۔ ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ نقطوں کو ملاتے ہوئے آہستہ آہستہ پینسل کو پہلے اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور پھر نیچے کی طرف اور پتے کی شکل بنائیں گے اس طرح۔ پتے کی شکل بنانے کے بعد لکیر پر لا کر پینسل کو روک دیں اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ لگے گا اس طرح۔ ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ نقطوں کو ملاتے ہوئے آہستہ آہستہ پتے کی شکل بنائیے، پہلے اوپر کی طرف اور پھر پینسل کو نیچے کی طرف بڑھائیں گے اس طرح سے، اور پھر لکیر پر لا کر پینسل کو روک دیں اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ لگے گا اس طرح سے۔ ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے۔ نقطوں کو ملائیے آہستہ آہستہ اور پتے کی شکل بنائیں اس طرح سے۔ پہلے اوپر اور پھر نیچے کی طرف پینسل کو بڑھاتے ہوئے پتے کی شکل بنائیے اور پھر لکیر پر لا کر پینسل کو روک دیں اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ لگے گا اس طرح۔ یہ بن گئی ضاد کی آدھی شکل۔ اب اس تصویر میں دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی ضائع ہو رہا ہے، بالکل صحیح۔ ضاد، ضا، ضائع۔ یہاں دیکھیے ضائع کا لفظ لکھا ہے اور ضاد کی آدھی شکل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب کوئی لفظ لکھا جائے تو آدھی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ضاد کی آدھی شکل اور باقی حرف مل کر لفظ بن رہا ہے
ज़ाया, ज़ौद, ज़ा, ज़ाया। बताएं ज़ौद की आवाज़ क्या होती है? ज़ा, बिल्कुल सही। आइए अब हम ज़ौद को बगैर नुक्तों के लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ अपनी पेंसिल रखिए। पहले पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और फिर नीचे की तरफ और पत्ते की शक्ल बनाएंगे। पत्ते की शक्ल बनाने के बाद लकीर पर लाकर पेंसिल को रोक दें और ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता लगेगा इस तरह, और ये बन जाएगी ज़ौद की आधी शक्ल और इसकी आवाज़ होती है ज़ौ। दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए। पहले पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और फिर नीचे की तरफ और पत्ते की शक्ल बनाएंगे। अब लकीर पर लाकर पेंसिल को रोक दें और ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता इस तरह लगाएंगे। एक और कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पत्ते की शक्ल बनाइए और लकीर पर लाकर पेंसिल को रोक दें और ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता लगेगा इस तरह। एक और कोशिश करते हैं। बार बार लिखने से आप बहुत अच्छा लिखना सीख जाएंगे। पहले पत्ते की शक्ल बनाइए इस तरह और फिर लकीर पर लाकर पेंसिल को रोक दें और ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता लगेगा इस तरह। ये बन गई ज़ौद की आधी शक्ल। इस वीडियो में हमने ज़ौद की आधी शक्ल के बारे में पढ़ा, इसकी आवाज़ सीखी और इसको लिखने का तरीका सीखा। आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और ज़ौद को पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।